بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں تھی اور آج کے درس کا عنوان معاطات میں محل نزاع کا بیان۔ اس سلسلے میں آج کے درس کے اہم مطالب کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا مطلب معاطات میں محل نزاع کی صورت کو بیان کرنا، کہ کس صورت میں معاطات کے اندر محل نزاع واقع ہوتا ہے، اور مشہور کی رائے پر اشکال کیا واقع ہوتا ہے جب مشہور محل نزاع کو تعیین کرتے ہیں جس صورت میں، تو اشکال کیا مترتب ہوتا ہے۔ پھر محقق ثانی کی طرف سے مذکورہ اشکال کا راہ حل کیا ہوتا ہے، محقق ثانی کس توجیہ کو بیان کرتے ہیں اس اشکال کو حل کرنے کے لیے، اور یہاں پر صاحب جواہر کی طرف سے مذکورہ اشکال کا راہ حل کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ان محقق ثانی اور صاحب جواہر کے ان راہ حل اور ان کی توجیحات پر جو مصنف نے اشکال کیا ہے اسے بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان اور مطلب کی طرف کہ محل نزاع کیا ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ولا بد اولا من ملاحظۃ النزاع، فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پہلے مرتبے میں ملاحظہ ہو، چونکہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر صورتیں بیان کی اور ان کے بعد ہم نے حکم بیان کیا کہ معاطات آیا مفید اباحہ ہے، مفید ملکیت ہے، یا ایک بیع باطل ہے۔ تو اس طرح جو تین حکم بیان ہوئے، ان احکام کو ملاحظہ کرنے سے پہلے آغا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضروری ہے کہ نزاع کا ملاحظہ کیا جائے، ان کی نزاع کی بررسی کی جائے کہ کس صورت کے اندر معاطات میں ہم نزاع کرتے ہیں اور محل نزاع کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پس نزاع ملاحظہ ہو کس چیز کے اندر، فی المعاطات المقصود بہا الاباحہ او فی المقصود بہا تملیک۔ فرماتے ہیں کہ نزاع کس چیز کے اندر ہے، آیا معاطات میں نزاع ہے کہ جس سے اباحہ مقصود ہے، یا اس معاطات کے اندر نزاع ہے کہ جس سے تملیک مقصود ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ نزاع پہلے روشن ہونا چاہیے، اور جب ہم دیکھتے ہیں مشہور ہمارے علماء اور پھر حتی اہل سنت کے علماء کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ الظاہر من الخاصۃ والعامہ هو المعنى الثانی، کہ جو ظاہر ہے خاصہ اور عامہ سے، یعنی اہل تشیع اور اہل تسنن سے، اور جو بات یہاں پر ظاہر روشن ہے وہ دوسرا معنی ہے، یعنی یہ کہ معاطات میں محل نزاع اس صورت کے اندر ہے کہ جہاں اعطاء اور اخذ میں ان دونوں افراد کا جو قصد ہے وہ تملیک کا ہے، یعنی وہ اعطاء اور اخذ کرتے ہیں معاطات کے اندر کس قصد پر، تملیک کے قصد ہے، تو یہاں محل نزاع واقع ہوتا ہے معاطات کے اندر۔ یہ بات ظاہر ہے اس لیے کہ چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ان علماء کو، فقہاء کو، کہ جب وہ بیع کے شروط کی بات کرتے ہیں جہاں ایجاب و قبول کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سیغے کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں جا کر معاطات کو اس بحث میں متفرع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاطات میں اور باقی ساری چیزیں تو ہیں لیکن سیغے کا مسئلہ ہے، ایجاب و قبول اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جب معاطات کی بحث کرتے ہیں بیع کے اندر شروط کو بیان کرنے کے مرحلے میں اور وہاں پر سیغے کی مشکل کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع میں اگر کچھ کم ہے تو وہ سیغہ ہے، وہ ایجاب و قبول ہے۔ تو اس سے بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس معاطات میں اگر کچھ کم ہے تو وہ سیغہ نہیں ہے، ایجاب و قبول نہیں ہے۔ تملیک کے حوالے سے اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی وہ دونوں اعطاء اور اخذ میں تملیک کا قصد کرتے ہیں، لیکن معاطات کے اس مرحلے کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ سیغہ نہیں ہے، ایجاب و قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر بحث واقع ہوتی ہے اس معاطات کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ مشہور کی نظر کے مطابق محل نزاع کی ایک مشکل وجود میں آتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ در واقع ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ جو چیز مقصود ہے وہ واقع نہیں ہو رہی ہوتی۔ مقصود اگر قصد تملیک ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ معاطات جو ہے وہ مفید اباحہ ہے، اور اس کا حکم یوں بیان کیا جاتا ہے مشہور کے نقطہ نگاہ سے۔ تو ایک طرف سے قصد تملیک کی جا رہی ہے ان دونوں افراد کی جانب سے جو اعطاء اور اخذ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سے حکم اباحے کا بیان کیا جا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پس یہاں پر یہ دو چیزیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتی، قصد تملیک اور پھر اس کا اثر اباحہ ہو، یہ دونوں مطابقت نہیں رکھتی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقود کے اندر تابع قصود ہوتے ہیں،
جو افراد معاملہ انجام دے رہے ہیں ان کے ارادے کے تابع ہوتا ہے عقد، اور وہ یہاں پر مطابقت نظر نہیں آ رہی۔ وحيث ان الحكم بالاباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعد، فرماتے ہیں کہ کیونکہ حکم اباحے کا ملکیت کے بغیر کہ معاطات مفید اباحہ ہے، ملکیت نہیں ہے تلف سے پہلے، یعنی ابھی دونوں کے ہاتھ میں وہ مال موجود ہے، تلف نہیں ہوا، تو یہاں ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا اور یہاں اباحہ ہی ہے فقط۔ وحصوله بعده، اور یہ حکم کے ملکیت حاصل ہوتی ہے تلف کے بعد، یعنی اگر کوئی ایک مال کسی کے ہاتھ میں گم ہو جائے یا تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اب دوسرے مال جو دوسرے شخص کے ہاتھ میں اس کی نسبت جو ہے وہ اس دوسرے شخص کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بس معاطات جو ہے وہ مفید اباحہ ہے، مفید ملکیت نہیں ہے تلف سے پہلے، اور تلف کے بعد یہ مفید ملکیت ہے۔ یہ جو حکم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا یجامع ظاہرا قصد التملیک من المتعاطیین، یہ بظاہر جمع نہیں ہوتا ان دو افراد کی تملیک کے ارادے اور قصد سے، یعنی وہ جو معاطات انجام دے رہے ہیں دونوں، ان کا جو قصد ہے وہ تملیک کا ہے۔ اب یہ جو معاطات ہم کہہ رہے ہیں کہ مفید اباحہ ہے، حکم اباحہ رکھتا ہے، یہ جمع نہیں ہوتا ان کے اس قصد سے بظاہر، اور یہ وہ مشکل ہے جو مشہور کی نظر کے مطابق سامنے آ رہی ہے، چونکہ مشہور نے یہ کہا کہ محل نزاع کہاں ہے جہاں پر ان دونوں نے قصد تملیک کیا ہوا ہے، اور پھر یہ جو حکم بیان کرتے ہیں وہ اباحے کا بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ ایک مشکل سامنے آ رہی ہے۔ اب جب یہ مشکل سامنے آتی ہے تو یہاں پر محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح صاحب جواہر، انہوں نے توجیحات بیان کی۔ محقق ثانی ایک توجیہ بیان کرتے ہیں، پھر صاحب جواہر ان پہ نقد کرتے ہیں، اور پھر وہ خود ایک اور رائے حل بیان کرتے ہیں، لیکن شیخ انصاری ان دونوں پر اشکال کر رہے ہیں۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وحیث، جب یہ مشکل ہے یہاں پر تو حیث کا جواب آگے آ رہا ہے، وحیث ان الحکم بالاباحہ، یعنی کیونکہ اس اعتبار سے کہ یہ حکم بالاباحہ ہے معاطات کے اندر، اور یہ قصد تملیک سے جمع نہیں ہو رہا، تو اس مشکل کو دیکھتے ہوئے محقق ثانی جو توجیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ نزل المحقق الکرکی، محقق ثانی یعنی محقق کرکی نے تنزیل کیا ہے کس کو؟ الاباحۃ فی کلامہم، فقہا کے کلام میں جو اباحے کا حکم بیان ہوا اسے تنزیل کیا ہے، علی الملک الجائز المتزلزل، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس اباحہ، اس سے مراد ملک جائز ہے جو متزلزل، یعنی ایسی ملکیت ہے جو جائز ہے اور مستقر نہیں ہے، استقرار اس نے نہیں پایا، استحکام نہیں رکھتی، ملکیت جائزہ ہے یعنی قابل فسخ ہے، یہاں پر وہ دونوں فسخ کر سکتے ہیں، ایسی ملکیت مد نظر ہے۔ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالذِّهَابِ أَحْدِ الْعَيْنَيْنِ، اور یہ ملکیت جائزہ لازمہ بنتی ہے، کب لازم ہو جاتی ہے؟ جب ان دو عین میں سے کوئی ایک چلی جائے۔ تو یوں محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر تنزیل کی ہے وہ مشکل دیکھتے ہوئے، حیثو یعنی جب وہ مشکل ہے تو اس مشکل کو دیکھتے ہوئے نزل، محقق کرکی نے تنزیل کیا ہے، اباحے کی توجیہ کی ہے ملکیت جائزہ متزلزلہ سے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ توجیہ رائے حل کس طرح بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اشکال یہ آ رہا تھا کہ مشہور نے جب کہا کہ معاطات میں ان کا ارادہ تملیک کا ہے لیکن اباحہ کا فائدہ دیتا ہے یہ معاطات، وہاں مطابقت نہیں ہو رہی تھی، ما قصد لم یقع تھا، وہاں پر جس چیز کو قصد کیا گیا تھا وہ واقع نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر ما قصد وقع، کیونکہ یہاں پر جو قصد کیا گیا ہے وہ تملیک تھی، اور جو مشہور کا حکم اباحے کا تھا، جب آپ نے اباحے سے مراد مل کے جائز لے لی تو بس جو چیز واقع ہوئی وہ کیا واقع ہوئی؟ اباحہ یعنی کیا؟ یعنی مل کے جائز، بس ارادہ بھی تملیک کا تھا اور جو چیز واقع ہوئی وہ مل کے جائز واقع ہوئی، ملکیت جائزہ۔ تو یہاں پر وہی ما قصد فما قصد وقع، جو چیز قصد کی گئی وہی واقع ہوئی۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے کوئی مشکل ایجاد نہیں ہوتی اگر ہم اس طرح سے توجیہ کرتے ہیں۔ وحقق ذلك في شرحه القواعد، اور محقق ثانی نے اسی مطلب کو تثبیت کیا ہے، تحقیق کیا ہے قواعد پر اپنی شرح میں، وہاں پر اس کو ثابت کیا ہے۔ وہ تعلیق الارشاد، اور ارشاد پر اپنے تعلیقے میں اس مطلب کو بیان کیا ہے، بما لا مزید علیہ، اسے بیان سے گے جس پر کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی زیادتی جو ہے درکار نہیں ہے۔ اب یہاں پر محقق ثانی نے اس طرح توجیہ فرمائی، پھر فرماتے ہیں کہ صاحب جواہر نے یہاں پر محقق ثانی کو نقد کیا ہے اور انہوں نے ایک الگ سے رائے حل بیان کی، لیکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه، بعض معاصرین یعنی صاحب جواہر مد نظر ہے کہ انہوں نے جب اس وجہ کو، اس توجیہ کو جو محقق ثانی نے بیان کی ہے بعید جانا،
تو پھر انہوں نے ایک الگ رائے حل، ایک اور رائے حل بیان کی، فرمایا کہ التجا الى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الاباحہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر صاحب جواہر وہ چلے اس بات کی طرف کہ محل نزاع کو انہوں نے قرار دیا وہ معاطات کے جس سے مقصود فقط و فقط اباحہ ہے، یعنی مشہور نے کہا کہ معاطات کا جو حکم ہے وہ اباحہ ہے۔ اب یہاں پر مشکل یہ آ رہی تھی کہ وہاں انہوں نے قصد تملیک کا کیا ہوا ہے اور معاطات مفید اباحہ بن رہا ہے، تو یہاں پر صاحب جواہر نے آ کر یوں توجیہ کی، انہوں نے محل نزاع کی جو صورت ہے وہاں جا کر اس صورت کو تبدیل کر دیا، یعنی انہوں نے اس محل نزاع کو یہ بیان کیا کہ محل نزاع وہ معاطات ہے کہ جہاں پر قصد جو کیا گیا ہے وہ فقط اور فقط اباحہ ہے، نہ تملیک۔ ورجح بقاء الاباحہ فی کلامہم علی ظاہرہا، اور انہوں نے ترجیح دی اس اباحے کے بقا کو ان کے کلام میں، فقہا کے کلام میں، علی ظاہرہا اپنی اس کی ظاہری معنی پر کہ جو المقابل للملک، جو ملکیت کے مد مقابل اباحہ کا معنی ہے اس کو اسی پر باقی رکھا۔ وَنَزَّلَ مَوْرِدَ حُکْمِ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ بِالْعِبَاحَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اور انہوں نے یوں تنزیل کی کہ قدماء جو علماء تھے قدیم ان کے حکم کے مورد کو جو کہ اباحے کے حوالے سے تھا، یعنی جو وہ حکم بیان کر رہے تھے کہ معاطات یعنی مفید اباحہ ہے، اس حکم کے مورد کو انہوں نے تنزیل کیا صاحب جواہر نے علی هذا الوجہ، اس صورت پر، یعنی انہوں نے کہا کہ جب مشہور کہتے ہیں کہ مفید اباحہ ہے یہ معاطات، تو اس کو انہوں نے اس صورت پر تنزیل کیا کہ محل نزاع وہاں ہے جہاں اس معاطات کے اندر ان معاطات کرنے والوں کا، معاملہ کرنے والوں کا، اعطاء اور اخذ کرنے والوں کا جو قصد ہے درواقع وہ قصد اباحہ ہے، یعنی وہاں پر انہوں نے مراد یہ لی۔ اور پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے جہاں پر قصد اباحہ ہو اور پھر اس معاطات کو مفید اباحہ جانا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہاں پر بھی ماقصدہ واقع وہی جو قصد کیا جا رہا ہے کہ مقصود معاطات سے اباحہ تھا وہی یہاں پر واقع بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب صاحب جواہر اس توجیہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر موقع کے ثانی پر جو انہوں نے توجیہ بیان کی تھی ناقد بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَطَعَنَ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِي الْمُعَاطَاتِ بِقَصْدِ التَّمْلِيقِ قَائِلًا، فرماتے ہیں کہ صاحب جواہر جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اس شخص پر کہ جس نے محل نزاع کو معاطات میں قصد تملیک جانا ہے، قائلاً یہ کہتے ہوئے، یعنی یہ وہی صاحب موقع کے ثانی ہے درواقع کہ جو محل نزاع کو اپنے اس صورت پر باقی رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محل نزاع وہی ہے کہ یعنی معاطات کے جہاں تملیک کا ارادہ کیا گیا ہے انہوں نے محل نزاع کو وہیں قصد تملیک جانا ہے، لیکن قائلاً کہ یہ جو طعن کیا صاحب جواہر نے موقع کے ثانی پر اس مسئلے پر کہ جب انہوں نے محل نزاع کو وہی قصد تملیک جانا، قائلاً یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ ان القول بالاباحة الخالیة عن الملک مع قصد الملک مما لا ينسب الى اصاغر الطلبہ، یعنی اباحے کا قول کہ جو ملکیت سے خالی ہے، اور یہ اباحہ جو ملکیت سے خالی ہے یہ ملکیت کے قصد کے ساتھ یہ قول ان اقوال میں سے ہے کہ جس کی نسبت ان چھوٹے طلاب کی طرف بھی نہیں دی جا سکتی، فضلا عن اعاظم الاصحاب وکبرائہم، چہ جائے کہ اس کی نسبت دی جائے ان بزرگ اور عظیم علماء کی طرف جو بزرگ ہیں، کبیر ہیں، عظیم ہیں، کیسے ان کی طرف یہ نسبت دی جا سکتی ہے کہ وہ اباحے کے قائل ہو رہے ہیں اور وہاں پر کہ جہاں پر تملیک کا ارادہ کیا جا رہا۔ تو لہٰذا صاحب جواہر کہتے ہیں کہ در واقع یہاں پر معاطات میں یہ جو مشہور کہتے ہیں کہ مفید اباحہ ہے، در واقع محل نزاع وہاں ہے جہاں قصد تملیک نہیں ہے بلکہ قصد اباحہ ہے۔ اور پھر صاحب موقع کے ثانی پر تنقید کرتے ہیں کہ موقع کے ثانی نے کس طرح محل نزاع کو وہی قصد تملیک جانا، تو اباحہ کے اس خالی قول کو کہ جو ملکیت سے خالی ہے جہاں مشہور کہہ رہا ہے کہ معاطات مفید اباحہ ہے فقط بغیر ملکیت کے، کیسے اس کو اس قصد تملیک کے ساتھ جانا جا رہا ہے اور اس کی نسبت دی جا رہی ہے کہ ہمارے جو بزرگ علماء اور مشہور کا یہ نظریہ ہے یہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر قصد تملیک ہے اور اس وہاں پر یہ اباحے کی بات کرتے ہیں علماء ہمارے کہ جو ملکیت سے خالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بات اور اس مطلب کی نسبت ان کی طرف نہیں دی جا سکتی، لہذا رائے حل کیا ہے؟ رائے حل صاحب فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ وہاں پر اصلا قصد تملیک نہیں ہے، تو لہذا اس رائے حل سے وہ ایک طرف سے توجیہ بیان کرتے ہیں اس مشکل کی اور دوسری جانب سے وہ موقع کے ثانی پر نقد کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ موقع کے ثانی پر
پہلے نقد کرتے ہیں اور پھر صاحب جواہر پر تنقید کرتے ہیں، موقع ثانی پر اس طرح سے نقد کرتے ہیں کہ والانصاف، حقیقت یہ ہے کہ ان مرتکبہ المحقق الثانی فی توجیہ الاباحۃ بالملک المتزلزل، فرماتے ہیں کہ وہ بات کہ جس کا موقع ثانی مرتکب ہوا اباحے کی توجیہ میں، کس بات سے؟ ملک متزلزل سے۔ اباحے کی توجیہ کی کس چیز سے؟ ملک متزلزل سے، یعنی کہا کہ اباحے سے مراد معادات کے اندر جب مشہور کہتے ہیں کہ مفید اباحہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اباحے سے مراد ملک متزلزل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس توجیہ کے اندر جس مطلب کے مرتکب ہوئے ہیں موافق ثانی، یعنی جو توجیہ انہوں نے بیان کی ہے، بعید فی الغایہ، وہ نہایت بعید ہے مساق کلمات مساو، بزرگان کے کلمات کے ظاہر سے یہ بعید ہے، چونکہ وہ ان کے کلمات کو اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو وہ صریح ہیں اس بات پر کہ وہ جب کہتے ہیں کہ معادات مفید اباحہ ہے تو واقعاً وہ اباحہ مد نظر ہے ان کا، وہ اباحہ کے جو ملکیت کے مد مقابل ہے، نہ یہ کہ ان کی مراد اباحے سے ملک متزلزل ہے۔ کون سے؟ اصحاب کے کلمات اشارہ کرتے ہیں مثال کے طور پر شیخ انصاری کہ مثل الشیخ فی المبسوط والخلاف والحلی فی السرائر وابن زہرہ فی الغنیہ والحلبی فی الکافی، شیخ طوسی مبسوط میں، خلاف کے اندر ابن اور علامہ حلی سرائر کے اندر، اور ابن ادریس حلی سرائر کے اندر، ابن زہرہ غنیہ کے اندر، حلبی کافی کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ دیگر جو علماء ہیں والعلامہ فی تذکرہ وغیرہ، علامہ تذکرہ کے اندر، اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر، فرماتے ہیں کہ ان کے کلمات کے ظاہر سے یہ جو توجیہ کر رہے ہیں وہ بہت دور ہے، بل کلمات بعضهم صریحۃ فی عدم الملک کما استعار، فرماتے ہیں کہ بلکہ ان میں سے بعض کے کلمات تو بالکل صریح ہیں اس بات میں کہ یہ ملک کا افادہ نہیں ہوتا معادات کے اندر، وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ فرماتے ہیں کہ لا یکون بیعا ولا عقدا، کہ وہ اس طرح کلمات رکھتے ہیں اپنے عبارات کے اندر کہ جو صریح ہیں اس بات میں کہ معادات مفید ملکیت نہیں ہے۔ اور پھر شیخ انصاری صاحب جواہر پہ نقد کرتے ہیں کہ الا ان جعل محل النزاع ما اذا قصد الاباحہ دون تملیک ابعد منہ، فرماتے ہیں مگر یہ تو موافق ثانی پر اشکال تھا، مگر یہ کہ جو محل النزاع کو قرار دینا وہ چیز کہ جہاں اباحے کا قصد کیا گیا ہو نہ تملیک کا، جو کہ صاحب جواہر فرما رہے تھے کہ محل النزاع وہاں ہے کہ جہاں قصد اباحہ ہے نہ تملیک، فرماتے ہیں کہ ابعد منہ، یہ تو اسی موافق ثانی کی توجیہ سے بھی بعید تر ہے، وہ بعید تھی، نہایت بعید تھی ظاہر فقہا کے کلام کو دیکھتے ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ صاحب جواہر کی جو بات ہے وہ ابعد ہے، بعید تر ہے اس کی نسبت۔ وَلَا يَكَادُ يُوجَدْ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا يَقْبَلُ الْحَمْلَ عَلَى هَذَا، فرماتے ہیں کہ اصلاً موجود نہیں ہے ان علماء میں سے کسی بھی ایک کے کلام کے اندر ما کوئی ایسی چیز کہ جو قابل بنے اس بات کا کہ حمل ہو علی هذا المعنی، اسی معنی پر اسے حمل کیا جائے جو صاحب جواہر فرماتے ہیں، یعنی ایسا کوئی کلمات فقہا کے اندر مطلب نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ معادات مفید اباحہ ہے تو محل نزاع کو کہاں قرار دیتے ہیں؟ وہاں جہاں قصد اباحہ ہو نہ تملیک، نہیں، ایسی کوئی بات ان کے کلام میں نہیں۔ بس مشہور کی وہی بات ہے کہ محل نزاع وہاں ہے جہاں پر قصد تملیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں معادات مفید اباحہ ہے۔ وہ جو مشکل پیش آ رہی تھی، وہ جو توجیحات بیان کی گئی، وہ توجیحات شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مشکل کے حل کرنے کے لیے درست نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔